خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیق صاحب اور سید زامن عباس زیدی صاحب, دونوں کا بہت شکریہ. آج کچھ سوالات سوشل میڈیا سے بھی ہم لیں گے. بالکل, ٹویٹر آئی ڈی ہے WASMMBADAMI. آئی ول اپریشیٹ کہ اگر وہ سوالات بھی کوئی ہمارا موضوع تو نہیں ہوتا ہے سیگمنٹ کا, لیکن آج جو ایک تھیم چل رہی ہے اسی حوالے سے ہو تو بہتر ہے. لیکن آپ لوگ جس طرح چاہیں ویسے ہم سوالات اس مخصوص وقت میں کر لیں گے. لیکن عمیر صاحب, میں چاہتا ہوں کم سے کم میں آغاز جو ہے یہ اپنے اس سوال سے ضرور کروں. وطن سے محبت, ٹھیک, اپنی دھرتی سے پیار کر رہا, مجھے یہ بتائیے کیا یہ صرف مورالٹیز کا تقاضا ہے, ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ بھائی آپ کو ایک جس فضا میں آزاد فضا میں سانس لینا اس سے محبت ہونی چاہیے, یا ایک شرعی تقاضا بھی ہے؟ یہ صرف اس کی ریلیجس باؤنڈنگ ہے یا صرف ایتھیکل باؤنڈنگ ہے؟ دیکھیے, اسلام کے نقطہ نظر سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو یہ بہت واضح بات ہے کہ اگر کوئی ایسی ریاست یا ایسی سرزمین جہاں بسنے والے مسلمان ہوں اور جو خاص طور پر ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو, اس ملک کا دفاع کرنا صرف اخلاقی فرض نہیں, یہ شرعی فرض ہوگا. شرعی فرض بھی ہے. اور میں شرعی طور پر, شرعی نقطہ نظر سے یہ بات بہت واضح طور پر دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اعلائے کلمت اللہ کے لیے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے, اور وہ شخص جو مسلمانوں کے دفاع میں مرے, مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت میں مرے, یا مسلمانوں کی زمین کی حفاظت میں مرے, تو وہ شخص بھی شہید ہوتا ہے. تو لہٰذا پاک فوج کے وہ تمام تر مجاہدین جو پاکستان کے دفاع میں اپنی جان دیتے ہیں, یہاں کے لوگوں کی حفاظت میں, ان کی مال اور عزت آبرو کی حفاظت میں اپنی جان دیتے ہیں, یا پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو سرحدوں کی بشارت کرتے ہوئے بیدار رہتی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زامن صاحب آپ بھی کہیے گا اسی حوالے سے, وطن سے محبت اخلاقی فریضہ ہے یا شرعی فریضہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ادارے جو شہداء کی خانوادہ یہاں آئے تھے, فیملیز آئی تھیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو منتخب کیا اس مملکت کی حفاظت کے لیے. ماشاءاللہ, بے شک. ان کے چمن کے پھولوں کا انتخاب کیا, اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کا اجر ان کو بھی ملتا رہے گا. بے شک. دیکھیے, اسلام میرا عقیدہ ہے, میرے عقیدے کی پہچان ہے, لیکن میرا وطن جو اسلام کے نام پر بنا ہے یہ میری ذات کی پہچان ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے میرا دین مکمل نہیں ہوتا احکامات الہی کو بجا لائے بغیر, اسی طرح سے میری ذات, میری شخصیت مکمل نہیں ہوتی اس وقت جب تک میں اپنے وطن کی عزت, اس کا فخر, اس کی تعظیم میری نگاہوں کے سامنے موجود نہ ہو. سبحان اللہ. اور جس طرح سے کہ اور بالخصوص الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے, ہم جس مملکت میں رہتے ہیں, مملکت پاکستان میں, پوری دنیا میں, عالم اسلام میں, کیا پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اس وقت جتنی مرکزی حیثیت ہمارے ملک پاکستان کو حاصل ہے, اتنی مرکزی حیثیت کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے. اس لیے جو پروردگار نے عسکری طاقت اور قوت ہمیں عطا کی ہے, یہ عسکری طاقت اور قوت کسی اور کو عطا نہیں کی ہے. پورے عالم اسلام, ایک بات کہتا چلوں, بہت مختصر, مولانا نے بہت خوبصورت بات کی, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, پورے عالم اسلام میں یوں تو بہت ساری اسلامی ریاستیں موجود ہیں, مگر 3 ممالک ایسے ہیں جس میں سر فہرست پاکستان آتا ہے, اس کے بعد عراق آتا ہے, اس کے بعد ایران آتا ہے, جو عسکری قوت رکھتے ہیں. آپ دیکھیے پورے سیناریو میں دیکھیے کہ دشمن اسلام طاقتوں کی کوشش کیا ہے کہ ان 3 ہی ممالک میں کسی طرح سے امن قائم نہ ہو, ان 3 ممالک میں انتشار رہے, جنگ کی کیفیت رہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ 3 ممالک کا ٹرائک اگر ایک ہو گیا تو پھر ہمارے سپر پاور اور سپر طاقت کے صرف دعوے رہ جائیں گے, باقی سب ختم ہو جائے گا. یعنی کہ جب میں وطن سے محبت کی بات کر رہا ہوں تو میں صرف ایک اخلاقی فرض نہیں ادا کر رہا ہوں, ایک شرعی ذمہ داری. آپ یہ دیکھیے کہ ریاست مدینہ منورہ کا اگر کوئی دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے, ایک زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ, اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت تھی ورلڈ وار کے اندر, تو فخری پاشا نے یا اور دیگر ترک مسلمانوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے مدینہ منورہ کی ریاست کے دفاع کے لیے دیے, کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ یقینی طور پر وہ شہید ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی اگر پاکستان پر کبھی خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو پاک فوج کے جوانوں کو سیکولرزم کے نام پر نہیں,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جمع کیا جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کلمہ طیبہ پر نہیں اور بنا ہے. سارے خانوادے کی شہداء کی خانوادے یہاں بیٹھے ہیں اور سب کی یہی کہانی تھی. آخر وقت میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخر وقت میں اللہ اکبر پڑھ رہے تھے. اور میں یہ بتائیے گا, مجھے بہت اچھا لگا جب ایک شہید کے ہی خانوادے کے جو ابھی بیٹھی بھی ہیں, سن بھی رہی ہیں اس گفتگو کو, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے گھر والوں نے شہادتیں دی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 60,000 پاکستانی, کوئی پشاور کی قصہ خانی بازار میں, کوئی داتا دربار میں, کوئی عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں, کوئی امام بارگاہ علی رضا میں, کوئی راہ چلتے ہوئے بھی جو مارا گیا ہے وہ بھی اتنا ہی قابل احترام ہے, اس لیے کہ ہمارا جو خانوادہ ہے وہ تو ہم تو ذہنی طور پہ تیار بھی تھے کہ بھئی ظاہر ہے جاب نیچر ہی ایسے, وہ تو بس راہ چلتے ہوئے اچانک ایک دھماکہ اور مارے گئے. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں جو افواج کا حصہ نہیں ہے لیکن وطن سے محبت رکھتے ہیں اور شہید ہو گئے اسی جرم میں کہ پاکستانی تھے اسی مسلمان, ان کا بھی رتبہ ہے. دیکھیے 9/11 کے بعد پوری اسلامی دنیا پر جو جنگ مسلط کی گئی اس میں کم و بیش پوری اسلامی دنیا میں 50 لاکھ مسلمان مارے جا چکے ہیں اور تقریباً اس پاکستان میں 1 لاکھ مسلمان پاکستانی شہید یا زخمی ہوئے. ہر پاکستانی اس عمل جنگ میں یہ فقہی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک جنگ کا عمل ہے, اخلاقی لیول پہ بات نہیں ہو رہی, جی میں شرعی میں عین فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے اور اس عمل ہرابہ میں, اس عمل جنگ میں جو پاکستانی کسی بم دھماکے میں مرتا ہے یا کسی بھی طور پر آپ دیکھیے کہ پاکستانی شہید ہوتا ہے, وہ تمام کے تمام بالکل پاک فوج کے ساتھ ہی شہید ہونے والے ہیں اور اس شہادت میں پاک فوج کا بالکل حصہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں عین وہی ثواب عطا فرمائے گا جو ایک پاک فوج کے مجاہد کو عطا فرماتا ہے انشاءاللہ. واہ زبردست زبردست. اور علامہ صاحب یہ بتائیے گا تاکہ ذرا ہمارے حوصلے بلند ہوں, یعنی یہ میں بات حوصلہ دینے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, خود حوصلہ لینے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. انسان ہے اکثر سوچتا ہے کہ اگر کبھی کھل کر بات کی, کبھی ڈٹ کر بات کر دی تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہم جب کبھی بات کر دیتے ہیں بعد میں فون آ رہے ہوتے ہیں گھر والوں کی, زیادہ میں جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہوں دعا کر رہا ہوتا ہوں میری ماں نہ دیکھ رہی ہوتی ہے, ورنہ بعد میں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ دیکھو اس طرح مت کرو. تو یہ جب ہمارا جب عقیدہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے اس سے پہلے ایک لمحہ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ میرے روح کو قبض کر سکے, کچھ کر سکے, اس بارے میں بتائیں تاکہ ہم سب کا ذرا حوصلہ بڑھے اور ہم اپنے اپنے محاذ پر سب ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ سکیں. دیکھیے یہ جیسے جو مولا کائنات کا قول ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں ہوگی میری, ٹھیک ہے. بات کیا ہے کہ ہمارا جتنا یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے نا, اس لیے یہ اس قسم کی ریئیکشن سامنے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ذات پر یقین ہوگا, اگر پہلے میرا اپنی ذات پر یقین ہوگا تو میرا پھر کہیں جا کر اپنے دین پر یقین ہوگا, اپنے دین پر یقین ہوگا تو پھر میرا یقین اپنے اللہ کی ذات پر موجود ہوگا. جب مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اور میں مکمل میرے شب و روز جو ہیں خدا کی رضا کی خاطر گزر رہے ہیں, میرا کوئی عمل بھی جو ہے خدا کی رضا کے بغیر نہیں ہے, خدا کی ناراضگی کا سبب میرا کوئی عمل نہیں بن رہا ہے, اور جب میں خدا کی رضا کے ساتھ نکل رہا ہوں تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ خداوند عالم خود فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے اور وہ خود بہتر جانتا ہے کہ کب تک اس زندگی سے کام لینا ہے اور کب اس زندگی کو واپس لے لینا ہے. بالکل صحیح. یہ یقین ہوتا تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی پھر. اور عمر بھائی ایک تو افواج کے جوان ہیں جو کہ سرحدوں پر جنگ لڑ رہے ہیں, میرا کسی بھی وجہ سے اگر وہ شعبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس پوری جنگ سے بالکل لا تعلق ہوں. میں ایک اینکر ہو کر بھی اپنا میرا ایک محاذ ہے اس پر جنگ لڑ سکتا ہوں, آپ ایک کوئی چائے والا ہو کر, کوئی بینکر ہو کر, سب اپنی اپنی سطح پہ جنگ لڑ سکتے ہیں نا. دیکھیے جنگوں کے طریقے تبدیل ہو چکے ہیں اور خاص طور پر آپ نے ایز این اینکر جو بات کی تو میڈیا وار, اس وقت میڈیا مکمل طور پر ایک ویپن اور ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آپ پر تو یہ بالکل فرض ہوتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل سبورژن کے لیے اور سائیکولوجیکل انفارمیشن وارفیئر کے لیے جو میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے تو آپ اس میدان میں پاکستان کا دفاع کریں, پاکستانی قوم کو مایوسی کے اندھیروں سے باہر نکالیں اور خاص طور پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ بیدار کیے رکھیں کہ دیکھیں جنگیں جو ہے وہ صرف فوج نہیں لڑتی, جنگیں پوری کی پوری قوم لڑتی ہیں. تو لہٰذا جب پوری قوم اس جنگ کے اندر مبتلا ہے تو لہٰذا ایک ٹھیلے پر سبزی فروش ہو یا ایک اینکر ہے جو ٹی وی کے اندر بیٹھ کر پاکستانی قوم کے مورال کو بلند کر رہا ہے, وہ تمام کے تمام اس جنگ کا حصہ ہیں. اور اس جنگ میں جو پاکستانی جس اعتبار سے بھی جان مال عزت آبرو کی جو قربانی دیتا ہے اللہ کے ہاں وہ اس نیت کے اعتبار سے شہید لکھا جائے گا. اور علامہ صاحب اس میں مثلا ایک عام آدمی جو مختلف شعبوں کی بات ہوئی وہ کس انداز سے اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے؟ سر انہوں نے ایک اینکر کی رسپانسبلٹی بتائی, ایک چائے والا, ایک بینکر, ایک سی ای او, جس طرح کہتے ہیں کم سے کم اور کچھ نہیں تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا, وہ بھی ایک سطح کا جہاد ہے. تو اور کس کس سطح سے ہم سب
اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں اس جنگ میں؟ دیکھیے جو شخص جس کیپیسٹی میں ہے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس اگر زبان کا اختیار ہے، زبان سے ملامت کر سکتا ہے تو زبان سے ملامت کرے، کسی کے پاس قلم کی طاقت ہے تو قلم کے ذریعے سے کرے، کسی کے پاس تقریر کی طاقت ہے تو تقریر کے ذریعے سے کرے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے۔ بلکہ دیکھیے آج ماشاءاللہ ان دو معصوم بچوں نے یہ بھی تو اعلان کیا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ جو جس انداز میں، جس جذبے کے تحت انہوں نے نغمہ گایا اور اس کے بعد جس انداز میں پریڈ کی اس بچے نے، یہ دیکھیں سکھانے والی بات نہیں ہے، بالکل ایسے یہ فطرت میں، یہ طبیعت میں ودیت کر گئی ہے باپ کی طرف سے، یہ بالکل صحیح ٹھیک ہے نا۔ تو جس میں جو کیپیسٹی ہے، جس میں جو صلاحیت ہے، جس انداز میں بھی ہے، اس انداز میں وہ اگر کوئی بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو وہ فقط اشارے سے بھی اس میں تعاون کرا ہے، مدد کرا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ عمیر صاحب آخر میں آپ سے کم سے میں اس سارے معاملے میں، اور میں مراد ایک عام پاکستانی ہو گیا، میں اس جنگ میں اپنا حصہ کس طرح ڈالوں؟ کم سے کم سطح کیا ہوگا بھائی؟ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کم سے کم بات اس حوالے سے میں تمام پاکستان کے ناظرین سے میں یہ بات کہوں گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا کو سول وار کے بعد اس کی بلکنائزیشن کی گئی ہے، اس کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں عرصہ دراز سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ تمام مسلمانوں کو باہم لڑوایا جائے، جس قدر ممکن ہو سکے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور آپ پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اندر سے انتشار ختم کریں۔ آپ کی انتشار میں دشمن کی کامیابی ہے۔ اور ایک آخری بات میں کہوں گا کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا تھا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، پاکستان بننے سے پہلے ہم نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح ہم نے اس وعدے کو جھٹلا دیا، بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنا عذاب مبتلا کیا، آج ہم بھی اسی عذاب سے گزر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا آج بھی ہم پر یہ فرمان متوجہ ہوتا ہے کہ اے پاکستانیوں، اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ اور یہ جس طریقے سے یہ جعلی کولڈ ڈرنکس اور جعلی گٹکے اور یہ سب جعلی بنانے والی فیکٹریوں پر ہم چھاپا مار کے بڑا اچھا کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں، یہ جو فتویٰ ساز فیکٹریاں ہیں کفر کی فتویٰ والی، یہ اپنے دل کا چھاپا میں مار کر ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے ہر ایلیمنٹ کی، ایسے ہر نیریٹو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا فرمان یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ مسلمان کافر نہ ہو تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر اتنی سخت وعید فرمائی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو حدیث میں ایک واقع تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ زمین ایسے شخص کو پھر قبول نہیں کرتی۔ تو ایسے عناصر کا بائیکاٹ بھی اس جنگ میں حصہ رہنے کا۔ تو جناب جہاں بہت شکریہ، بہت نوازش جامع عباس صاحب، بہت شکریہ عمیر صاحب۔ آج ہم نے یہی کوشش کی، معذرت کہ آپ لوگوں کے سوالات نہیں لیے، لیکن جو ایک موضوع اور جو ایک فضا بنی ہوئی ہے اسی کے تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ وہی بات میں دہراؤں گا، کوئی اس میں اب ایمبیگوٹی رہ نہیں جاتی، بہت کلیئرٹی کے ساتھ دونوں مسالک کے علماء کرام نے یہ کہا۔ ایک تو یہ بھی کہا کہ فتویٰ ساز فیکٹریوں پر بھی چھاپا مارنا، یعنی کہ ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، جس طرح ہم باقی اشیاء کی جعلی فیکٹریوں پر چھاپا مارتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، وطن سے محبت اگر آپ کر رہے ہیں، اگر ملی نغمہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی شان میں کچھ پڑھے تو یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ایک قومی فریضہ ہے جو ادا ہو رہا ہے، یہ اخلاقی فریضہ ہے جو ادا ہو رہا ہے، یہ انسانی فریضہ ہے جو ادا ہو رہا ہے، وہ تو ہو ہی رہا ہے، یہ ایک شرعی وظیفہ ہے، ایک شرعی فریضہ ہے جو کہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ وطن عزیز میں سیاست جو ہے وہ کئی حوالوں سے اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، سیاستدانوں کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، بہت سارے سیاستدان، کامیاب سیاستدان بھی ہیں، ناکام سیاستدان بھی، بہت سارے سیاستدان ہیں جن کی جو نجی زندگی ہے، جو ان کی پرسنل لائف ہے، وہ اتنی زیادہ موضوع بحث نہیں رہی یا نہیں رہتی۔ ہاں، ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ بڑا ایک موضوع بحث رہتا ہے۔ کچھ بالکل ہی ناکام ہے، نہ ان کی نجی زندگی موضوع بحث رہتی ہے، نہ سیاسی زندگی موضوع بحث رہتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی جو پولیٹیکل کیریئر میں کچھ زیادہ کچھ نہ کر سکے، ہاں ان کی نجی زندگی ابھی بھی اچھی خاصی زیر بحث رہتی ہے۔ لیکن کچھ پاکستان میں ایسے بھی سیاستدان ہیں، بلکہ ابھی چونکہ میں اس وقت 11th آر نہیں کر رہا ہوں جہاں میں نے ہر سیاستدان کو سامنے کٹہرے میں لانا ہوتا ہے اور سخت باتیں اور سخت سوالات کرنی ہوتی ہیں، اس لیے آئی کین ٹیک دس لبرٹی اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں
کہ وہ پاکستان میں ایک ہی سیاستدان ہے جن سے آپ سیاسی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں, یا آپ کا رائٹ ہے, اور ان سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, بھی آپ کا رائٹ ہے, جن کی ذاتی زندگی بھی, جن کا پرسونا بھی, ہر چیز بھی, اس نے بھی شہرت کی بلندیوں کو چھوا, اور پھر پاکستان کی پولیٹکس میں بھی جب وہ آئے تو پولیٹکس میں بھی ایک نیا فینومینا بن گئے, اور پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ جو کہ پولیٹکس سے اپنا آپ کو بالکل ارریلیونٹ سمجھتا تھا, اس کو بھی انہوں نے پاکستان کی سیاست میں لا کر کھڑا کر دیا. وہ سارا طبقہ جو کہ الیکشن والے دن گھروں میں بیٹھ کے انڈین موویز دیکھتا تھا, ان کو بھی پولنگ بوتھ میں کھڑا کر دیا. عمران خان صاحب کا تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں ان کی بھی اپنی بھی ایک ظاہر شناخت ہے اور بڑی زبردست ہے, اور آپ ان کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور اب تو قوم ان کو بھابھی کے نام سے بھی جانتی ہے. تو ہمارے ساتھ شان رمضان میں آج ہماری خصوصی مہمان موجود ہیں, ریحام خان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, ابھی تک تو ٹھیک تھی. اب تو ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا, آگے بھی اللہ خیر کرے گا. یہ ویسے لائف از ویری انپریڈکٹیبل, تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی میں اس طریقے سے بھی آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں گا. خان صاحب کے دھرنے پر ساتھ ساتھ کامنٹ اور کرٹیسائز کرتے کرتے ہم ایک اس اسٹیج پر بھی آ جائیں گے کبھی کہ آپ میں نے سارے کامنٹس ریکارڈ کیے ہوئے بتا دیے تو ان کو جو میں نے کیا کہتے ہیں. اور ان کی یادداشت مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ ایک ٹویٹ جو میں غلطی سے کر بیٹھا تھا ان سے متعلق, وہ استفسار کر رہی تھیں. یہ غلطیاں ہی ہمارے صحافی حضرات سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی خود کی برادری ہے, آپ اس طرح اپنے آپ کو اس طرح لا تعلق تو نہ کرنا ہمارے صحافی حضرات. نہیں, وہ اس لیے کیونکہ جب کہیں اور رشتہ جڑ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باقی لوگ اپنے رشتے توڑ دے. تو کچھ صحافی برادری ہی نے مجھ سے رشتہ تھوڑا سا منقطع کیا ہوا, منا لیں گے واپس انہیں, کوئی بات نہیں. لیکن یہ بتائیں, میں نے یہ تو سنا تھا کہ سیاست اور صحافت کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے, یہ تو میں نے بالکل سنا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ صحافت جو ہے وہ آنکھوں کے راستے سے سیاستدان کے دل میں اتر جاتی ہے اور پھر ریحام خان ہو جاتی ہیں. یہ کب, کیا آپ کو پتا ہے جس دن یہ آپ کی خبر آئی ہے اس دن کوئی 550 ٹی وی چینل سے میں نے انٹرویوز دیے ہیں. اچھا, کہ آپ دھرنے کے دنوں میں ساتھ تھے تو آپ کو تو پتا ہوگا, اور میں پتہ نہیں یہ کیا کب, تو آپ نے کیا جواب دیا پھر؟ وہ جواب میں آپ کو بتاؤں, سب ناراض ہو جائیں گے, اس کو چھوڑیں. آپ مجھے جواب دیں کہ یہ, میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے بڑا لاجیکل بھی ہے, اس لیے کیونکہ ہم جو صحافی ہوتے ہیں ظاہر ان کا سیاست میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے, اور ہمارا کام ہی تنقید کرنا ہے سیاستدانوں پہ, اور میں بھی باقی صحافیوں کی طرح بہت زیادہ تنقید کا نشانہ سب کو ہی بناتے رہے, خان صاحب کو بھی. اور اب میرا خیال ہے ہی مسٹ بی ریگریٹنگ کہ اتنی سیاسی بیوی ہونے کا کہ گھر میں بھی ایک دھرنا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا کر دیا. لیکن میرا خیال ہے بہت جو میرا دلچسپی رہی ہے پاکستان کے ساتھ وہ صرف صحافت تو ایک آغاز ہے, لیکن میں یہ سوچ کے آئی تھی پاکستان کہ اگر میں نہ بھی صحافت میں کچھ گل کھلا سکی, لیکن کم از کم میں جو الیکشنز 2013 ہیں, کیونکہ یہ تاریخی ایک ہماری الیکشنز ہونے والے تھے, میں دیکھ رہی تھی اوورسیز پاکستانیز کا کتنا انٹرسٹ تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں 1-2 دن بھی کام کر لوں گی, لیکن ایز اے اسپیکٹیٹر اگر میں نے یہ موقع ہسٹری کا ریکارڈ کر لیا, دیکھ لیا, کیونکہ ظاہر ہے میرا تعلق اس ریجن سے ہے, میرا تعلق پاکستان میں روٹس ہیں, تو آئی شوڈ ناٹ مس اٹ. وہ کام کرنے آئی تھی, آپ نے یہ کیا کام کر دکھایا؟ آئی نو, لیکن کچھ زندگی ایسی ہے, ایک انسان کا اپنا پلان ہوتا ہے چھوٹا سا, اور ایک اللہ پاک کا پلان ہوتا ہے, اور ان کا پلان جو ہے اس کے آگے سرخم بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ آپ کے بڑے حقیر سے پلانز کے آگے وہ پلان بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے. تو یہ, اور اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلا قدم کس کی طرف سے تھا؟ جیسے ہماری روایت ہے تو ظاہر ہے خان صاحب کی طرف سے تھا. یہ بھی کمال ہے, آپ نے تو اندازہ نہیں ہونے دیا, خان صاحب نے بھی اندازہ نہیں ہونے دیا. یعنی ہم دھرنے کے دوران ان سے روزانہ ملتے تھے, وہ اتنے سنجیدہ ہوتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا یہ آدمی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا. تو انہیں لیکن جب ہم گئے تھے کہاں کنٹینر میں, اور آپ جب ساتھ گئے تھے, ہاں ہاں, تو یہ تب کہاں تک بات پہنچ چکی تھی؟ خان صاحب کے ساتھ خان صاحب سے ملنے کنٹینر پہ گئے تھے جب دھرنا چل رہا تھا. شکر ہے کہ آج وسیم بدامی نے یہ کہہ دیا ہے, کیونکہ اتنی لوگ ہمارے باقی صحافی حضرات کنٹینر کے اوپر اسپیکولیشن کرتے ہیں, لیکن میں کنٹینر پہ وسیم بدامی کی وجہ سے گئی تھی. بلکہ میں آزادی بس میں بیٹھی ہوئی تھی نیچے,
ہاں، خان یہ صاحب سے ملنے کے لیے آپ گئے تھے. پھر ہم ہاں یعنی ہم پہلے اگر ساتھ کوئی گئے. ویڈیو ہوگا تو آپ کا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے سیاست پہ اس وقت بھی ان کا فوکس تھا, ابھی بھی فوکس ہے, وہ سنجیدہ ہیں. ہمارے خیالات پاکستان کے لیے جو ہماری امیدیں ہیں, جو بھی پاکستان کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہے, سب کی وہی امیدیں وہی کامنائیں ہیں جو خان صاحب کی ہیں. اور میری یہ ہے کہ میری ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن شاید زیادہ میچ کرتی ہے. تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ایک ہے, ہماری ڈائریکشن ایک ہے. جو ہماری جو بات چیت ہوئی وہ بھی بڑی سنجیدگی سے اور بہت ہی, میں بار بار بتا بھی چکی ہوں. تو جیسے خان صاحب ڈائریکٹ ہیں ویسے انہوں نے ڈائریکٹ مسلط کر دیا اپنے. میں سوال کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. اچھا ویسے تنقید, مجھے اندازہ ہے آپ کی شخصیت کو تھوڑا جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ تنقید آپ گھر میں بھی کرتی ہوں گی, اور وہ جو ٹویٹ تھا وہ بھی اسی متعلق تھا کہ میں نے ایک تنقید کی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ بکا ہوا اینکر ہے, تو آپ نے بھی ایک تنقید صفائی دے رہے ہیں اقرار ابھی لوگوں کے سامنے. اس پلیٹ فارم کو اپنی صفائی کے لیے استعمال نہ کریں اقرار, کیونکہ باہر جا کے پھر بھابھی دو باتیں کریں گی. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر کہیں کوئی اعتراض یا اختلاف ہے تو آپ اسے, تو پارٹی کے اندر یا جو خان صاحب کے فیصلے ہیں یا پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ آپ اپنا اوپینین جینون والا صحیح سانس والا جب پوچھتے ہیں تو کل پرسوں ہی میرا کسی نے ہاتھ دیکھا, کوئی ایسٹرالوجر تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی خیر انہوں نے بات تو کوئی اچھی نہیں کی, انہوں نے کہا آپ میں کوئی خواتین والی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا زیادتی کر رہی ہیں, آپ نے کہا کوئی ادا نہیں ہے, بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں. اچھا, تو وہ اگر پوچھ لیتے ہیں تو پچھتاتے ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مختلف اوپینین ملتی ہے, اس کا مطلب ہے مختلف اوپینین, کیونکہ میرا بڑا آبجیکٹو ویو ہے. بارہ میں نے کہا میرا پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کی میٹنگز میں کوئی اس طرح حصہ یا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اگر کسی بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح کے جو مارننگ پیپرز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کھٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا کمیونیکیشن مطلب نالج ایکسچینج میں ہوتا ہے کہ جی یہ یہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں ہو رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, 19-20 سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور پارٹی کو جانتے ہیں. میں پارٹی کو ایکچولی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون پریزیڈنٹ ہے کون وائس پریزیڈنٹ ہے. جب میں سندھ میں یا کہیں لاہور وغیرہ جاتی ہوں تو مجھے دقت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی بارے میں اکثر اوپینین آئی ڈو ریسٹرین مائی سیلف, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بڑا اسٹریسفل ایک زندگی ہے. تو وہ سارا دن جب میٹنگز وہ کر لیتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو فیملی لائف ہے وہ فیملی لائف ہو, اور وہ بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ سارا دن اگر کوئی پالیٹکس کے بارے میں بات کرے تو the last thing he wants to talk about is گھر میں بھی سیاست ڈسکس کریں آپ. لیکن یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. ہم جب دھرنوں وغیرہ میں جاتے تھے تو لوگ تصاویر میرے ساتھ بنواتے تھے, آپ کے ساتھ بنواتے تھے, خان صاحب کے ساتھ ہاں بھی لوگ بنوا رہے ہوتے تھے. اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خواتین کو عمران خان صاحب کے ساتھ سیلفیز بنانے سے روک دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی بیگم ہوں, کچھ بھی کوئی بھی روایتی مشرقی بیگم, روایتی مشرقی ہسبینڈ ہے تو روایتی مشرقی بیگم. لیکن ایکچولی سیریسلی دو آج جب میں نے وہ جب میرے بیٹے نے آ کے مجھے یہ پوچھا تو کہتے ہیں کیا آپ نے واقعی, میں نے کہا ایسا ممکن ہے. مطلب جو پاکستان تحریک انصاف پرٹیکولرلی اور ہماری پاکستانی قوم سیلفیز کی تو بڑی شوقین ہے, اور بلکہ خدا گواہ ہے کہ میں نے خان صاحب کو سیلفیز لینا سکھایا ہے. سب جانتے ہیں کہ آپ کو ٹویٹر پہ پتہ ہی ہوگا کہ آج کل خان صاحب سیلفیز خود لے رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پبلک کے اور خان صاحب کے بیچ میں آنے کا سوچ ہی نہیں سکتی, کیونکہ خان صاحب نے جتنا پاکستان کو دیا ہے اسی طرح پبلک نے جتنا پیار ان کو دیا ہے پبلک کا ان کے اوپر حق بنتا ہے. سو ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ خبریں غلط ہیں. آپ سیلفی لے سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. میں تو لے سکتا ہوں, اور خواتین بھی لے سکتی ہیں. خواتین, ہاں یہ وضاحت زیادہ میں کیٹیگوریکلی آن دا ریکارڈ کہہ رہی ہوں. وہی میں نے کہا کہ میرے خیال ہے روزے میں تھوڑی سی بوریت ہو جاتی ہے صحافی حضرات کو, تو باہر کیا نکل کے ریسرچ کریں, گھر ہی میں بیٹھ کے خبر بنا لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے جتنے بڑے بڑے اخبارات میں خبر لگی ہے سب بغیر ریسرچ کے اور غلط خبریں لگی. یہ روزہ لگنے کی وجہ سے لگی, روزہ لگنے کی وجہ سے لگی, سر پہ چڑھ گیا. سحری تھوڑا سا ہیوی کریں, کوئی پراٹھے انڈے کھائیں. یہ بتائیں وہ ہمارے الطاف بھائی نے آپ کو ایک ہار گفٹ کرنے کا کہا تھا, وہ ہار مل گیا آپ کو؟ ہار کا کیا ہوا؟ خدا جانتا ہے, میری قسمت ہی کچھ خراب ہے. کیوں؟ جب بھی کچھ میرے طرف کچھ آنے والا ہوتا ہے, مطلب نہ کبھی کوئی لفافہ آیا نہ کبھی کوئی, تو یہ اس کا میں انتظار کر رہی تھی. اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں تھا؟ دھرنے والے دنوں میں جو ایک لسٹ چھپی تھی جس میں سب سے پہلے میرا نام تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے 10 لاکھ روپے لیے. تبھی تو رشتہ میرے پاس ہے. نہیں لیکن وہ ہار پتہ نہیں کیا ہوا, تیرا وعدہ کدھر گیا وہ ہار؟ ہار نہیں ملا. نہیں, شکل بھی نہیں دیکھی میں نے. الطاف صاحب, آئی ایم شیور کہ آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہوں گے.
نہیں دیکھ رہے تو ایم کیو ایم کے جو لیڈران دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے توسط سے ہار بھجوا دیں. یہ ہار لندن سے جاری نہیں ہوا یا راستے میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا, اس کا نوٹس یہی دیا تو جائے. ہمارے سیاستدان کرتے رہے اتنے سالوں سے کہ ہمیں وعدے کرتے رہے ہیں پھر وعدے ڈیلیور نہیں کرتے, تو برا کیا تیرے وعدے پر یقین کیا, برا کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. تو اب آپ پہلی عید منائیں گے انشاءاللہ. پہلی عید ہم منانے جا رہے ہیں, اور اس بار یہ میں نے ضد کی ہے کہ لاسٹ ایئر بھی میں نے عید آئی ڈی پیز کے ساتھ کی تھی, اور ہمارے بہن بھائی جو اور بچے جی بنو سے, تو میں نے ریکویسٹ تو یہ کی ہے کہ ہم عید بنو میں کریں. اپنے جو ہمارے آئی ڈی پیز ہیں جو ضرب عضب آپریشن کے بعد ظاہر نقل مکانی کر کے آئے, بہت قربانی دی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے, اور یہ پاکستانی بہن بھائی ہمارے سب سے زیادہ مستحق ہیں. لیکن ایک بار پھر ان کی عید ہوگی کھلے آسمان کے تلے ہوگی, اپنے گھروں سے دور ہوگی, اپنے محلوں سے, اپنے دوستوں جی, اور بہت زیادہ گرمی ہے وہاں, بہت زیادہ دشواریاں ہیں ان کو, تو یہ ہمارا میرا خیال ہے ان کا حق ہم پہ پہلے بنتا ہے. اچھا یہ ایک بڑا ڈائریکٹ سا سوال چلیں عجیب, کیونکہ اکثر ہم جب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں یا کسی طرح سے آپ کسی جگہ گئی ہیں بچوں کے ساتھ ہیں کچھ بھی, تو نارملی جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ بڑی باصلاحیت خاتون ہے, یہ کچھ کریں گی, یہ بہت آگے جائیں گی, یا کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ایمبیشیس خاتون ہے. تو آپ نے کہاں تک سوچا ہے خود کو, پارٹی میں, پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی صحافت میں, کچھ گولز ہیں آپ کے ذہن میں؟ میرے کبھی بھی میں روزے سے ہوں تو کبھی بھی پرسنل گولز زندگی میں رہے ہی نہیں. بہت کم عمر سے میرے گولز کبھی اپنے لیے رہے نہیں. جب بچے ہوئے تو مطلب جتنا بھی میں کام کرتی رہی ہوں وہ گول یہ تھا کہ میں نے بچے پالنے تھے. تو مجھے کبھی کسی مٹیریل چیز سے یا جو بھی یہ دنیاوی چیزیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی, اور لیکن اللہ کی رحمت رہی ہے کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو اللہ نے مجھے بڑی مہربانی کی ہے. پاکستان کے لیے میں بہت ایمبیشس ہوں, لیکن ایمبیشن میرے لیے کیا ہے, میری ایمبیشن سب سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ جو اس کا حق بنتا ہے ویسی تعلیم, ویسا محفوظ ماحول میں پرورش پائے, اور آگے جا کے پاکستان کو, مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک عمران خان نہیں, میں چاہتی ہوں پوری ہماری قوم جو ہے عمران خان کی طرح, جس طرح انہوں نے اچیو کیا, جس طرح ان کو ماں کا پیار ملا, ایک اچھا ماحول ملا, اچھی تعلیم ملی, اس طرح میں چاہتی ہوں سارے پاکستانی بچے, ہمارے نوجوان جو ان کو وہ مواقع ملے. تو ایمبیشن میری پاکستان کے لیے بہت ایمبیشس ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ہم سب کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں, اور میری دعا ہے اور امید بھی ہے اور بہت زیادہ پریشر بھی ہے کہ خان صاحب, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بیگم آ جاتی ہے نا گھر پہ تو آپ کو پہلے سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو میرا سٹریس ہے کہ وہ پہلے خیبر پختونخوا کی, کیونکہ آج ان کی پاس ذمہ داری ہے, وہاں ڈیلیور کریں, اور انشاءاللہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو پاکستان کے لیے ابھی بھی آپ کا اوپینین وہی ہے جو ہم سب کا ہوا کرتا تھا ان دنوں میں کہ کے پی کے کوئی ایگزامپل بنا کے پیش کریں پورے پاکستان کے سامنے, یہ ہم نے ٹھیک کر کے دکھا دیا ہے. بالکل خیبر پختونخوا ہماری ذمہ داری ہے. میں چونکہ میرا ظاہر ہے بڑا گہرا رشتہ ہے خیبر پختونخوا سے, میرا تعلق ہے, تو میں, اور یہ صوبہ بہت عرصے سے ناحق بدنام ہو رہا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, بہت محبتی لوگ ہیں, بہت امن پسند لوگ ہیں, اور اب ان کا حق بنتا ہے. پسماندہ بھی رہا ہے, تو میری دعا ہوگی کہ جو ہمارے پسماندہ صوبے ہیں خیبر پختونخوا سے ہم آغاز کریں, کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. عمران خان کو وہ بڑا بھائی مشر یعنی بڑا سمجھتے ہیں, گھر کا بڑا سمجھتے ہیں, گھر کا باشندہ سمجھتے ہیں, تو ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد بلوچستان میں ظاہر ہے بہت پسماندگی ہے. نیچے سے آغاز کرنا چاہیے. دیکھیں میں تو بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی پرفارمنس سے ڈیلیور کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کچھ کبھی کبھی وفاق کی وجہ سے اس میں کافی, مطلب یہ بڑی سیاسی بات ہو جائے گی, لیکن ایگزیکٹلی ہمیشہ سیاست اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ وفاق نے کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں کر رہے. یہ میرے دیکھنے کی بات ہے. دیکھیں میں اب ایک فلم بنانے جا رہی ہوں, تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے, تو چونکہ ابھی تک جو ہماری جو اٹانومس ہم کہتے ہیں نا, جو اٹانومی ملی ہے ہمارے صوبوں کو, وہ ادھر کچھ کنفیوژن ہے. اچھا بریک آپ سے زیادہ بریک کی اہمیت کون سمجھتا ہوگا. بس آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے, گھر میں کون سی زبان استعمال کرتے ہیں آپ خان صاحب؟ پیار سے بات کرتے ہیں, پیار کی زبان استعمال کرتے ہیں. غصہ مجھے پشتوں میں آتا ہے. پہلی لڑائی تو ہو گئی ہوگی نا شادی کے بعد, پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہوگی. دیکھیں میں ابھی گلا کر رہی تھی, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وغیرہ تھے, میں نے کہا اتنا اپنے مسئلے, ہماری بھابھی بھی آئی ہیں
फैसल भाभी वादा भी साहब आए हमारे हुए बड़े हैं, अच्छे दोस्त हैं, नाज़ली बैठी हुई हैं। उनकी बेगम तो साहिबा मैंने उनसे नाज़ली गिला साहिबा भी किया, आए हैं यहाँ पे मैंने हमारे कहा साथ। इतने महीने हो गए हमारी शादी को, हमें मौका ही नहीं दिया आपने कि हम कोई मियाँ बीवी वाली लड़ाई कर सकें, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए और सियासत की वजह से इतने इन्वॉल्व हैं, तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको यार आप बता दें सच्ची सच्ची, अब ये क्या, ये तो बड़ा एक रवायती सा आध जवाब लड़ाई है। तो हो गई होगी पाकिस्तान की लड़ाई, आपस में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। नहीं आपस की हमारी कोई इख्तलाफ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मौका ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं है। मतलब क्योंकि वो बेचारे इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि अगर मेरा कभी दिल भी चाहे। उन सब मियाओं के लिए जो अपनी बेगमात की लड़ाइयों से तंग हैं, ये मशवरा है कि वो सियासत में आ जाएं और खान साहब की तकलीफ करते हुए। चलें जी, नहीं उन बीवियों के लिए मशवरा है कि अगर हस्बैंड बहुत मसरूफ़ हों, और उन हस्बैंड्स के लिए भी, मियाँओं के लिए भी ये मशवरा है कि अगर घर का माहौल अच्छा रखें। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लड़ना, और ये मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरे एक्चुअली खान साहब की ये क्वालिटी है, मुझ में इतनी नहीं है, उनका बड़ापन है। वो बहुत ज़्यादा फजूल बात के ऊपर, मतलब ऐसी कोई हरकत ही नहीं करते कि जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करूं, और अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा भी आ जाए तो बड़े प्यार से समझाती, क्योंकि बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर उलझना या लड़ना बेईमानी है। ही इज वेरी गुड एट दैट। राइट जनाब। तो रेहाम अभी हैं कुछ देर हमारे साथ मौजूद, बल्कि अभी मैं से यही ब्रेक में बात कर रहा था, तो हमने सोचा कि ये बच्चों के साथ जो हमारी गपशप होती है उसमें बच्चों की रेहाम आंटी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बच्चे तो कह सकते हैं ना रेहाम आंटी कह सकते हैं, हाँ आप भी कह सकते हैं। चले, आपने मेरा भी बच्चों में वसीम अंकल कहते हैं। मुझे वसीम मासूमाना सवाल करते हैं तो आप भी मासूम ही हैं। थैंक यू फॉर द इंडोर्समेंट। तो आपके वसीम अंकल और बच्चों की रेहाम आंटी बच्चों के सेगमेंट में आपके साथ हूँ। इकरार एक भाई वक्फे भी। के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।